اللہ علیہ کے حوالے کر کے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سفر حضرت مفتی مولانا عبداللہ محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے کہ چلتے چلتے پھر انہوں نے اپنے اور بڑے بڑے اکابرین بزرگوں کے صحبت میں انہیں جانے کا موقع دیا، خدمت کا موقع دیا، اور پھر یہ اپنے علم سفر کو مکمل کر کے جب درس تدریس کے لیے جو ہے مدرسے میں بیٹھے ہیں، پھر وہاں سے اپنے بزرگوں کے منشا پر اکڑ میں جب تشریف لائے تو آپ کی 29 سال کی عمر ہے، لیکن ابتدا یہ ہے کہ اپنی ذات بالکل فنا ہے۔ فنا فی الشیخ سے سلسلہ شروع ہوا، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ پر جو ہے آپ کی ایسی کیفیت بنی کہ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس امت کی حفاظت میں، اس کی ترقی میں اور اس کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں صرف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ کتنا دکھ، کتنا درد اور کتنا غم کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت وسطانوی وہ تراشیدہ ہیرے نے اپنے اکابرین اور بزرگوں کے انہوں نے نظر ہے کہ حضرت قاری سید صدیق احمد مانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور حضرت مولانا وسطانوی صاحب کی ساز، اللہ نے اسے ایسا بجایا اور ایسا پورے دنیا اور ہندوستان میں خصوصاً ایسا اس کو جو ہے چلایا کہ جیسے ایک وہ جس کی بنیاد پڑی ہے کعبۃ اللہ کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ عوام کے لوگوں کو بلاؤ یہاں حج کے لیے۔ اور یہاں پر جو ہے حضرت علامہ ندیم نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، جامعہ القرآ کی، اس موقع پر دعا ہوئی اور دعا میں انہوں نے فرمایا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس سمراٹ پہاڑی میں اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے دین کے کام اور سب چیز میں جاری فرما دے۔ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ پورے ہندوستان سے طلباء کا ہجوم بہت بڑی کثرت سے جو ہے وہ جامعہ کی طرف روانہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت کو عام مقام فرمایا۔ اور پھر ایسی مقبولیت اللہ نے ان سے کرائی، ایسی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو ایسا نرم کر دیا تھا تو پورے دنیا میں جہاں انہوں نے دیا قوم ملت کے درد کو چھلکایا اور لوگوں سے جو ہے درخواست کی کہ میں قوم کے لیے، میرے نوجوانوں کے لیے، میرے امت، میرے غریب مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ لوگوں نے اپنے خزانے ان کے سامنے اٹھا دیے۔ آج ان کی تاریخ میں آج 30 سال سے لے کر 70 سال کی عمر ہوتی ہے، 5 سال جو ہے اسی بیماری کا نظر ہوئی ہے، 40 سال میں الحمدللہ وہ تاریخ بنی جو مغلیہ سلطنت کو بھی چیلنج کرتی ہے، اور ماضی میں جو ہے ایسی کوئی تاریخ جو ہے اتنی قریب میں نہیں ملتی۔ یہ درد ہوتا ہے، یہ خلوص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے، یہ مہربانیاں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ درد دیا تھا کہ آج ان کے مشن کو لے کر چلنے والے آج کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں۔ اسی طرح قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے، نوجوان عالم دین تھے، لیکن ان کے درد اور ان کے اخلاص نے دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا۔ یہی وہ حضرت وسطانوی ہے جن کا درد اور غرب اور ان کی بے چینی نے ہمیشہ ان کی بیماری اور ان کے حالات میں اس امت کو کبھی نظر انداز نہ ہونے دیا۔ جو کچھ کیا وہ امت کے لیے کیا۔ ان کے فرزند جانشین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ہمارے پاس وراثت میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارا بچہ میاں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ جو ہے قوم کی خدمت کی تو اللہ نے ان کی اس زندگی کو جو ہے تاریخ بنا دیا۔ تاریخ کی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت وسطانوی کا ذکر خیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضرت کے اس مشن کو لے کر چلنے کی اور ساری زندگی اس مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو کعبۃ اللہ کے لیے اذن فی الناس ہوا، یہاں جو ہے اللہ کے اس محبوب بندے مولانا وسطانوی صاحب کو جو ہے قرآن کی طرف، وہاں بیت اللہ، یہاں کتاب اللہ، یہاں جو ہے اس کی محبوب محبت میں جو ہے امت کو آواز دی اور ایسے
جو ہے وہاں سے تراشیدہ جو ہے نوجوان علماء حفاظ تیار ہوئے. ایک مرتبہ ایک بچہ جو ہے وہ مسابقۃ القرآن میں آل انڈیا لیول پر پہلا نمبر آیا. حضرت نے اسے انعام دینے کے لیے بلایا تو بچہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے. اس کے بعد حضرت نے کہا ان کے استاد کو بھی بلاؤ، وہ بھی نابینا ہے. تو جب اللہ نے کام لیا تو اتنے بڑے لیول پر کام لیا کہ آج ان کے تذکرے جو ہے پورے ہندوستان پوری دنیا میں چل رہے ہیں. اللہ حضرت کو اجر عظیم عطا فرمائے اور یقین میں جگہ نصیب فرمائے، جامعہ تقویٰ کی عبادت فرمائے اور ان کے جانشین کو اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جامعہ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.